جڑے علی دی بلاد منکر نے ولائے آلے نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر ماشاءاللہ علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کی ہر حدود ابتر ماشاءاللہ ولائے آلے نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کی ہر حدود ابتر وآلہ ہی کا نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود ابتر درود ابتر وہی پڑے گا کہ ہوگا جس کا وجود ابتر اور آج کا جس نے بھی جان و دل سے مودت قبول کی اس نے بس ایک عشق میں جنت وصول کی اور دیدار جس نے کر لیا قبر حسین کا سمجھو کہ اس نے کی ہے زیارت رسول کی سرکار محمد مصطفیٰ کا فرمان کہ جس نے میرے نواس حسین دی ذریعے مقدس دی زیارت کی تھی وہ سمجھے اس نے میں رسول دی زیارت کی تھی رسول اکرم دے فرمان کو مجلس شروع کی تھی اور اللہ پاک دے کلام کو مجلس کی ابتدا کی تھی یہ ذکر پاک سرکار محمد مصطفیٰ دی حدیث سے زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر دے نال انہاں مجلساں دے متعلق نہیں آکھیا جڑیاں ساڈیاں باہر مجلساں ہوندیاں نے جڑیاں بیٹھکاں ہوندیاں نے جڑیاں محفلاں ہوندیاں نے اس دے وچ دنیاوی گلاں نہ کرو بلکہ میرے بھرا علی دا ذکر کرو تاکہ تھاڈیاں وہ محفلاں بھی عبادت دے وچ شمار ہو جاون شغل دے وچ شمار نہ ہون واہ واہ یہ تے ہے ہی عبادت خانہ اتنے تے ذکر حسین ہوندا ہے مسجد دے وچ اللہ کا ذکر ہوتا ہے امام بارگاہ معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے بے شک وہ بھی عبادت خانہ ہے یہ بھی عبادت خانہ ہے بے شک کہ میں زیادہ تکلیف نہیں دینی میرے تو بعد پروفیسر علامہ عابد الحسن صاحب تشریف فرما رہے ہیں انہوں نے خطاب فرمانا ہے وہ ذاکر صاحب تشریف لیں گے تھوڑا تھوڑا چند منٹ واسطے جب حاضری ہو جائے عبادت دے وچ شمار ہو جائے گی سارے تو میں قصیدہ پنجابی زبان کا حضور کی گوشو گزار کر لگا میدان خیبر لگا ہوا سرکار محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ جہاں سب تو پہلے علی دے آن کی خبر دے گا جو منہ منگے گا میں اس کو عطا کروں 39 دن گزر گئے جنگ خیبر فتح نہیں ہوئی 40ویں دن سرکار محمد مصطفیٰ نے مدینے کی طرف منہ کر کے سن ماری یا قہر العدو ہوئے یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی امددنی یا علی انصرنی یا علی میری مدد فرما یا علی میری نصرت فرما نبیوں کا مشکل کشا اگر اجے مدد کی دال ختم نہیں ہوئی یہ ختم نہیں ہوئی یا سرکار علی علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپاں کی آواز خیبر دے وچ سنائی واہ 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 سرکار پہنچ گئے جناب سلیمان آگے بڑھ کے استقبال کیتا درود پڑھ لو محمد والے محمد دی ذات اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل اظہار کمبر صاحب میرا استاد خانہ میرا استاد ادارے میں زیادہ ہوں انہوں سے مغل نہیں ہونا چاہتا طاقت پائی نہیں چاہتا ڈیوٹی دینی اور میں بس تھوڑی سی ڈیوٹی دے کر اجازت ہوں سرکار علیہ السلام کعبے دے وچ خیبر دے وچ آ گئے جناب سلیمان دوڑ کے استقبال کیتا تو جناب علی علیہ السلام نے پوچھا جناب سلیمان دے چہرے تے پریشانی دے ساتھ پوچھا سلیمان پریشان کیوں ہیں آکھیا یا علی تواڈے بھرا محمد نے اعلان کیتا سی
کہ جڑا سب تو پہلے علی دے آن دی خبر دے گا جو منہ منگے گا میں اس کو عطا کراں گا. تے سرکار فرمایا سلیمان مال و زاد دی ضرورت نہیں. فرمایا سرکار تہاڈے ہوندے مال و زاد دی مینوں ضرورت نہیں, کیا جنت دی ضرورت نہیں؟ فرمایا سرکار تہاڈے بچڑے مینوں نانا سکدے نے, مینوں جنت دی کہڑی لوڑ ہے؟ بس تسی یہ دسو میں سرکار محمد مصطفیٰ کو منگاں گی. سرکار نے فرمایا سلیمان لگا جی سرکار محمد مصطفیٰ باقی یا رسول اللہ جناب معراج والی رات عرشاں تے گئے سا جے, اس دے وچوں کچھ چند گلاں چا دسو, صرف اتنا کچھ مانگ لیں. جناب علی علیہ السلام آئے, سرکار محمد مصطفیٰ بات پہ استقبال کیتا. فرمایا یا علی لدنا نہیں, خیبر فتح کر کے آؤ. سرکار خیبر فتح کرنے کو گئے. جناب سلیمان کول آ کے کھڑ گیا. فرمایا یا رسول اللہ تساں اعلان کیتا سی کہ جڑا مینوں علی دے آن دی سب تو پہلے خبر دے گا جو منہ منگے گا میں عطا کراں گا. تے سرکار فرمایا سلیمان مانگ کیا مانگنا ہے؟ سلیمان آخیا یا رسول اللہ مانگنا ہی ہو جا کہ جناب معراج والی رات عرشاں تے گئے سا جی اسے کی ویکھیا سا کچھ مینوں دساؤ. سرکار فرمایا اچھا سلیمان میں تینوں بعد سے دساں گا, پہلے اس طرح کر. وہ سامنے ایک ٹلا نظر آ رہا ہے خیبر دے وچ, جا اس نوں ٹھوکر مار, جہی چیز تینوں نظر آوے نا وہ آن کے تو مینوں دسی تے میں تیری گل دا جواب دے جاں. جناب سلیمان گئے, جا کے پیر دی ٹھوکر ماری, وہ پتھر ہٹ گیا, زمین شگاف ہو گئی, رستہ بن گیا, تحت الصراع دے وچ اتر گئے. ڈٹھا ہر پاسے ہزار ہاں بستی نظر آئی, ہر بستی دے وچ ہزار ہاں مسجد نظر آئی. ہر مسجد دے وچ سلیمان سرکار جڑا علم عطا کیتا سی, سلیمان آندا میں اس علم دے مطابق ہر مسجد دے وچ گیا ہاں. کیا ڈٹھا ہے ہر ممبر تے بیٹھے سرکار علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ یا علی. جناب سلیمان سارا چکر لا کے ٹول نہ کرا چھوڑ دے ماں واپس آ گئے. آ کے سرکار محمد مصطفیٰ دے کول کھڑ گئے. تے سرکار پوچھیا سلیمان پریشان کیوں دسا کیا ویکھیا؟ تو مینوں پوچھ رہا سا میں معراج والی رات کی ویکھیا, تو دس تو کی ویکھیا؟ تے جناب سلیمان سرکار محمد مصطفیٰ دے پاسے مخاطب ہو گیا تے کہ یا رسول اللہ میں جے پاسے وی ڈہدا ہاں میں کو ہر جا علی دسدا اے. یا علی ہر جا علی دسدا اے, میں جے پاسے وڈہدا ہاں میں کو ہر جا علی دسدا اے. قسم حق دی او دے چہرے وچوں نور جلی دسدا اے. نعرہ حیدری. سرکار حضرت سلیمان ذرا وضاحت دینا دسا کیا ویکھئی؟ جناب سلیمان سرکار محمد مصطفیٰ دے پاسے مخاطب ہو کے فرمیندے ایتھے خیبر دے وچ خود میں علی نوں ویکھیا لڑدا دساواں کی میں یا مولا سمجھ وچ کچھ نہیں آندا. اوتھے مسجد دے ہر ممبر اتے بیٹھا علی دسدا اے. مسجد دے ہر ممبر اتے بیٹھا علی دسدا اے. درود پڑھو محمد والے محمد دی ذات تے محمد. ہجرت والی رات مکے دے کافراں پروگرام بنایا کہ اج محمد نو بستر تے قتل کر دیں. سرکار محمد مصطفیٰ اللہ دے حکم دے نال ہجرت کر گئے, لیکن اللہ فرمایا اے میرا حبیب اپنی جگہ تے اپنے ورگے نو سوا کے جان. واہ واہ. سرکار محمد مصطفیٰ علی نو بستر تے سوا کے ٹر گئے. ایک پروگرام دے مطابق آئے, آ کے انہاں دیوار کھلان کے اندر آئے. جب سرکار علی علیہ السلام نے کربٹ تبدیل کی تھی نا, انہاں دے ساہ بند ہو گئے, بولے نہیں, ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کیا دل
اشارے کرنے کے دوجے نو پر منہ نہ او بولن ستے ہوئے شیر نو ویکھن تے ڈر ڈر کے پے آکھن او بستر تے محمد دے ستا ہویا علی بستر تے محمد دے ستا ہویا علی نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت بچہ بھی ہے میرے پاس تو بھی میرا استاد بے شک بابا استاد خان ہے خبر صاحب کا میں شریک تھا بنا دے والد نام میری کافی ملاقات ہوتی تھی لیکن انہوں نے ملاقات گھٹ ہوئی لیکن ایک تعارف ہے بابا نیاز دے رو 700 پاؤنڈ کا قافلے جس نے پڑھے ہے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس میں پورنا کرا آج شام کو محرم کی پہلی ہو گئی سرکار امام حسین علیہ السلام سفران دے سید نے چاند لکھی سید دی آنکھی نسان میں پیایا دا چند پہلی رات محرم دا او جٹیاں لفلاک تے چڑھیا او بیٹے کہ چل کو چل زہرا دے تے چا انا للہ پڑھیا سیدہ دے تمہیں چل افلاکی میں چل زہرا دا تیوا جوڑ قسمت دا جڑیا تو تاریاں نال آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر بھریا سین امام دے کولا کے بھرمے دل چن پہلی رات تو محرم دا او پیا نظر بطول دی دھی دے او بھئی دیکھ کے چل کو ٹر پئی بی بی آ گل لگی وی سکھی دے سینا دیے نانیر وہا میں سمجھ گیا کوئی چل وچ ڈاوی دے میں شام دی قیدن ہل وجلے تو ہو سے ویر شہید دے اتھا امام مظلوم نے چند سفران دے وچ ڈٹھا ہے اتھے مدینے دے وچ سغرا نے بھی چند ڈٹھا ہے کربلا دے پاسے منہ پھر گیا ہے بی بی دا بی بی رو کے آدھیے چند چڑھ پیا وادیا والا ویرن ہوتے نا وعدہ مول بھلاویں تیڑا وعدہ ہے ستویں کو آسان ہجر دے سے کو منیا میں بی بی یادی ہے میری ہے وی دعا وچ کربل دے او تو سیرے سگل دے پاویں پر باج میڈا چل ویرن نا پلو وی مول بدھان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وعلى محمد
اپنی اپنی زبانوں کو معطل کرنے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور وعجل دیگر بلند تر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری. یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، فقد قال سبحانہ و تعالی فی کلامہ المجید والقرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بعد دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی اپنی زبانوں کو معطل کرنے کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قبلہ، آج یکم محرم الحرام 1440 ہجری کا چاند طلوع ہو چکا ہے. آج کا میرا موضوع سخن میرے تمام شیعہ حیدر کرار، میرے برادر اہل سنت بھائی، باقی دیگر مذاہب و مسالک کے لوگ جتنے بھی ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے یہ معتبر ترین موضوع ہے. بابا آپ کے سامنے ہدیہ تبریک پیش کیا قرآن کریم والفرقان الحمید کی ایسی آیات پیش کی جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے. بابا اگر بات آپ تک میں پہنچا سکا تو یہ مالک کی کریمی ہے. اس سے پہلے ایک آیت ایسی پیش کی کہ جو ہر سورت سے پہلے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیوں نہ موضوع سخن کا آغاز بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. بابا الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جس سے بھی پوچھیں کہ الرحمن کیا ہے اور الرحیم کیا ہے، تو بڑے آرام اور معتبرانہ انداز میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. لیکن آج تھوڑا سا 2 قدم ہم آگے چلتے ہیں، سفر معراج کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس عزا میں کچھ سفر میں کرتا ہوں، کچھ آپ میرے ساتھ ساتھ کریں کہ اللہ رحمان کب ہے اور اللہ رحیم کب ہے. بابا قبلہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رحمان بھی اللہ کی ذات ہے، رحیم بھی اللہ کی ذات ہے. تو اس کے وجود میں دلائل دینے سے پہلے چند باتیں
قبلہ ذاکر صاحب بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بڑا پڑھا لکھا مجمع بڑی دور سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اظہار قمر صاحب، میرے سے پہلے قمر صاحب کی شخصیت کی بڑی اعلیٰ شخصیات انہوں نے پیدا کی دنیا میں، انہوں نے بہت زیادہ ذاکرین پیدا کیے، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے بہت اعلیٰ ذاتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کائنات میں جگہ جگہ پہ اپنے شاگرد بکھیرے ہوئے ہیں، بے شک، اور ان کی اولاد بھی ہمارے پاس بیٹھی ہیں۔ واہ واہ، سادات کا یہ بیڑا ہے، پنڈال ہے اہل بیت کے گھر میں عمارتوں کی پھوڑی بچ چکی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس توحید کے موضوع پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ شیعہ صرف اور صرف علی کو مانتے ہیں، شیعہ صرف حسین کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ تو آج کا موضوع صرف اور توحید پہ ہے، جو دلالت کرے گا کہ شیعہ نہ صرف نبوت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی قائل ہیں۔ بے شک سب سے پہلے قائل ہیں۔ دیکھیں، فروعات بعد میں ہے، اصول پہلے ہے، اور فقہ جعفریہ میں پاک ساتھ کے آل محمد امام جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مالک کریم کا فرمان ہے کہ اصول میں سب سے پہلا اصول توحید ہے، اس کے بعد توحید کے ساتھ ہی عدل ہے، پھر نبوت، امامت اور قیامت ہے۔ تو توحید میں اللہ عادل بھی ہے، اللہ احد بھی ہے۔ اب اللہ رحمان کہاں ہے اور رحیم کہاں ہے؟ دیکھیں قبلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا نبوت دے کر کہ جا تبلیغ کر، وحدانیت کا پرچار کر۔ جناب موسیٰ بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ کے بہت لاڈلے۔ واہ واہ، کہا یہ جاتا ہے کہ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ میں نے کسی مومن سے سنا وہ اللہ کی آواز نہیں، وہ اللہ کے کسی ماننے والے مومن کی آواز ہے۔ کچھ نے کہا وہ علی کی آواز ہے۔ قبلہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ علی کے بھی کسی نوکر کی آواز ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اللہ رحمان اس طرح ہے کہ اس کائنات میں رزق تقسیم برابر کر رہا ہے۔ جہاں موسیٰ کو رزق دیا وہی فرعون کو بھی رزق دیا۔ واہ واہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون مجھے نہیں مانتا میں فرعون کو رزق کیوں دوں، یہ مجھے اللہ نہیں مانتا میں فرعون کو رزق نہیں دوں گا، میں صرف موسیٰ کو دوں گا۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی رزق دیا، فرعون کو بھی رزق دیا، ثابت کیا کہ اللہ رحمان ہے۔ بے شک، آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم، اللہ رحیم کہاں ہے، خاص رحیم کہاں ہے؟ تو اللہ رحیم ہے جب اللہ ڈے آف ججمنٹ، محشر والے دن، شاف محشر کی موجودگی میں اللہ موسیٰ کو کہے گا کہ تیرے لیے جنت ہے اور تیرے دشمن اور توحید کے دشمن کے لیے جہنم ہے۔ اللہ وہاں پہ رحیم ہے۔ تو اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں اللہ رحیم ہے۔ اب 2 قدم آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی قرآن پاک کی تحقیق اگر کریں، اللہ نے کسی بھی آیت میں اپنی وجود ہونے پہ دلالت نہیں کی۔ اللہ نے نشانیاں دی، اللہ نے نشانیاں دی عقل والوں کے لیے، اللہ نے نشانیاں دی ایمان والوں کے لیے، اللہ نے بڑی نشانیاں دی، بڑی آیتیں دی مومنین کے لیے۔ یہ الگ الگ بحثیں ہیں کہ مومنین کے لیے علیحدہ آیات آئیں، ایمان والوں کے لیے علیحدہ آئیں، مسلمانوں کے لیے علیحدہ آئیں، عوام الناس کے لیے علیحدہ آئیں۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے، ایک طویل گفتگو ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا دسترخوان بچھایا کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان آ کر نہ بیٹھ جاتا۔ یعنی ثابت ہوا کہ اللہ کا وہ نبی اکیلا کھانا نہیں کھاتا تھا،
کچھ دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے کچھ نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی جد ہیں، انبیاء کی جد ہیں۔ درود و محمد و آل محمد سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود ہے۔ تو درود ابراہیمی ہمارے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں، نماز میں فقہ جعفریہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، کچھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کچھ صلوات کاملہ پڑھتے ہیں، پڑھتے محمد و آل محمد پہ ہی ہیں۔ تو قبلہ میرے شیعہ سنی بھائیوں، آپ سے خطاب ہے کہ جب ابراہیم کافی دن گزر گئے اور کوئی مہمان نہ آیا، انتظار کرتے 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 ایک دن ایک اجنبی مسافر گزر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسافر کا بازو پکڑا کہ اے بندہ خدا ادھر آؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی، ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میں اللہ کا نبی ہوں، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا، سوچا اس نے، ٹھیک ہے مجھے راستے میں چلتے چلتے مفت کا کھانا مل رہا ہے، کھاتے ہیں۔ جب دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگا دیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ کا نام لو اور شروع کریں۔ اس نے کہا، بھائی کون اللہ؟ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو آتش پرست ہوں، میں تو آگ کا پجاری ہوں، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، میں بھلا تمہارے خدا کو کیوں کر مانوں؟ میں تو آگ کا پوجنے والا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بندہ خدا اٹھ اور چلا جا میری بارگاہ سے، خبردار کھانے کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رحمان کی صرف ابراہیم میں نہیں تھی۔ ماشاءاللہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو رحمان ہے، رحمانیت کی صفت خداوندی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نہیں ہوگی، کسی نہ کسی نبی میں ہوگی، ہو سکتا ہے سید الانبیاء میں ہو سکتا ہے یہ صفت رحمانی الرحمان کے صرف اہل بیت میں ہو، ہو سکتا ہے یہ رحمان کی صرف اس میں ہو جو اپنے دشمن کو شربت پلائے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، بابا سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جو صفت رحمانی ہے، اللہ نے کسی نہ کسی نبی میں اپنی کوئی نہ کوئی صفت رکھ دی، لیکن تمام صفتیں اکٹھی کر کے جو مجموعہ صفات کا رکھا وہ سید الانبیاء میں رکھا۔ تو چلتے ہیں اسی واقعہ کی طرف۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جناب ابراہیم نے اس بندے کو اٹھایا کہ یا بندہ خدا اٹھ اور چلا جا، اس دسترخوان پہ تیرا کوئی حق نہیں، تو یہاں پہ کھانا نہیں کھا سکتا، تو اللہ کو نہیں مانتا، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو اللہ کو نہیں مانتا، چلا جا یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کروں گا۔ وہ اٹھا، اس نے کہا عجیب بندے ہو، پتہ نہیں کس قسم کے بندے ہو، مجھے روکنے والے بھی تم، مجھے اٹھانے والے بھی تم، میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا تھا، بھائی تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا، اب اگر میں اپنے آتش پرست کو چھوڑ دوں تو میں تمہارے خدا کو کیوں کر مانوں؟ میں تمہارے اس روٹی کے ٹکڑے کے بدلے تمہارے خدا کو نہیں مانتا۔ وہ اٹھا، چل دے گا، واہ واہ، چلتے چلتے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ کسی مہمان کو بھیج، میں کافی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، کسی اور مہمان کو بھیج۔ تو اللہ نے مہمان کو نہیں بھیجا، اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے مہمان نہیں بھیجا، اللہ نے وحی بھیجی کہ ابراہیم جو پہلے بھیجا تھا وہ بھی میرا بندہ تھا، وہ بھی میری مخلوق تھی، اسے کیوں اٹھایا؟ وہ 50 سال سے مجھے نہیں مان رہا، میں نے اس کا رزق روک تو نہیں دیا،
میں تو اپنے دشمن کو بھی رزق دے رہا ہوں، تو پھر تم نے یہ کیا کر دیا کہ میری مخلوق کو کھانا کھانے سے اٹھا دیا؟ تم کس طرح کے نبی ہو؟ جاؤ، میں تب تک تم پہ راضی نہیں جب تک اس بندہ خدا سے جا کے معافی نہیں مانگ لیتے۔ بہت خوب، بہت یہاں پہ دوسرا نتیجہ نکلتا ہے، قبلہ ایک ایک واقعات میں کئی بے تحاشا سطح ہیں، معرفت والوں کے لیے، عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، عوام الناس کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تو اپنے دشمن کو بھی رزق دیتا ہے، جبکہ اللہ دل آزاری کو نہیں مانتا۔ اللہ دل آزاری کی معافی ہرگز نہیں دے گا، بلکہ جس کی دل آزاری کی جائے اللہ اس سے حکم دیتا ہے کہ اسی سے جا کے معافی مانگو۔ یہاں سے حضرت ابراہیم گئے، بھاگتے ہوئے گئے، اب بندہ خدا رک جا، وہ بندہ خدا رکا۔ اس نے کہا اب کیا ماجرا ہوا، اب مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ اس نے کہا آؤ، واپس آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جاؤ، میں نہیں کھاتا، پہلے خود ہی بلایا، پھر اٹھا دیا، پھر اب آ گئے مجھے بلانے کے لیے، پھر اٹھا دو گے۔ میں نے مسلمان نہیں ہونا، میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں بالکل تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بے شک نہ مان، لیکن اب آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ اس نے کہا پہلے مجھے وجہ بتا، میں پھر آؤں گا، پھر میں کھانا کھاؤں گا، کہ مجھے اب کیوں لینے آئے ہو؟ تمہیں اب کس چیز نے مجبور کر دیا کہ مجھے آ کے واپس بلا کے لے کے جاؤ؟ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ بار بار جب اس شخص نے کہا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس بندے نے 50 سال سے مجھے نہیں مانا، میں نے اس کو رزق دینا چھوڑ تو نہیں دیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ اللہ مجھے 50 سال سے رزق دے رہا ہے، میں آتش پرست کا آتش پرست ہوں، تو میں اس کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا ابراہیم مجھے بھی کلمہ پڑھا، مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ تو بیٹھے، ابراہیم کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ تو توحید کی یہ منزل ظاہر کر رہی ہے کہ بے اسم اللہ الرحمن، اللہ رحمان ہے، جو اللہ اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے اور اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ بے شک۔ دوسری صفت الرحیم کی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توحید کی تفسیر اور تشریح بیان کرنا شروع نہیں کی، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ یہ موضوع جب مجھے یہ موضوع سید امیر حسین شاہ بادشاہ سرکار نے فرمایا اور سید ابوذر شاہ سرکار نے فرمایا کہ یہ موضوع آپ نے توحید کا پڑھنا ہے، تو میں نے گزارش کی کہ حضور یہ اتنا وسیع و بلیغ موضوع ہے کہ اس پہ اگر مجھے 10 دن موقع دیا جائے پڑھنے کا تو یہ موضوع توحید ختم ہی نہ ہو۔ اور ہمارے استاد محترم قبلہ فرمایا کرتے تھے، اور جمیع سادات وزام کہ قیامت تک، اہل بیت فرماتے ہیں قیامت تک بے اسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کی جائے، قیامت آ جائے، اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، کون کہتا ہے کہ شیعہ علماء و ذاکرین اور شیعہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرے ناچیز، میرے اس طالب علم کی عقل میں یہ چیز آئی ہے کہ جس طرح اہل بیت محمد و آل محمد نے توحید کو مانا ہے، اس طرح کسی نے نہیں مانا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ صلوات، یا بارے دیگر بلندر صلوات۔ دیکھیں، اللہ کو ماننا اور بات ہے، اللہ کو جاننا اور بات ہے۔ میں اپنی بات پہنچا نہیں سکا اب تک، میں بات کو دوبارہ واضح کرتا ہوں۔ اللہ کو ماننا اور بات ہے، اللہ کو جاننا
اور بات ہے، مجھے حضرت سلمان فارسی کا قبلہ ذاکر صاحب نے واقعہ بیان کیا، مجھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت سلمان فارسی کا ذہن میں آ گیا، یہ عطا ہوئی ابھی تو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہو، علیہ السلام میں نے اس لیے کہا کہ ان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیت مبارک وسلم فی کتاب ہی صحیح، سلمان منی اہل بیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، تو جو اہل بیت میں سے ہو وہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ تو جناب سلمان مسجد نبی سے نکل رہے تھے، حضرت ابو بکر آ رہے تھے، حضرت سلمان فارسی علیہ السلام مسجد نبی میں سے نکل رہے تھے، حضرت ابو بکر مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے سلمان مسجد میں کون کون ہے، مسجد میں کون کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی وہ ہستی ہیں جن کی زندگی تقریباً 650 سال کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ ان سے جب سنا کہ آخر الزمان نبی آئیں گے تو وہ سب کے سردار ہوں گے، مجھ عیسیٰ کے بھی وہ سردار ہوں گے، تو سلمان نے کہا کہ یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے میرے لیے دعا کر کہ میں بھی اسی نبی کی امت میں سے ہو جاؤں، میری زندگی اتنی طول پکڑ جائے۔ تو اللہ کے اس نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا سلمان تجھے تب تک زندگی دی جب تک ہمارے سید الانبیاء کا ظہور نہ ہو جائے۔ یہ عام صحابی نہیں ہے، یہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، پہلے 9 درجوں کا ہمیں پتہ نہیں۔ اظہار بھائی نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ ایمانیات میں انہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ تو ایک حدیث پاک ہے کہ ابو ذر سے سچا کوئی صحابی نہیں، لیکن ابو ذر کو بھی اگر سلمان کے ایمان کا پتہ چل جائے تو وہ سلمان کو قتل کر دے۔ یہ بات کی بات ہے قتل کیوں کرے، میرا یہ بھی موضوع نہیں کہ وہ قتل کیوں کرے، یہ بھی موضوع نہیں کہ وہ قتل کیوں ہو جائے اور وہ قتل کیوں کر دے، میرا یہ بھی موضوع نہیں کہ سلمان ایمان کے کون سے درجے پہ فائز ہے، میرا موضوع توحید ہے۔ دیکھتے ہیں توحید کا واقعہ، حضرت سلمان نے کیا کہا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا مسجد نبی میں کون کون ہے، مجھے تو پتہ نہیں کون کون ہے، میں نہیں جانتا کون کون ہے۔ حضرت سلمان مسجد سے باہر، حضرت ابو بکر مسجد میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بغل میں حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت امیر کائنات، امیر المومنین، شافع محشر، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا سلمان نے میرے ساتھ یہ کیا بات کر دی کہ مسجد میں پتہ نہیں کون کون ہے، تو یہ تو نبی اور علی ہے۔ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تم پہ سلام ہو، مجھے آج سلمان پہ غصہ ہے، سلمان نے میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ اللہ کا نبی مسکرایا کہ تمہارے ساتھ سلمان نے کیا جھوٹ بولا، پھر بتاؤ کیا جھوٹ بول دیا سلمان نے؟ ابو بکر نے کہا آپ کہتے ہیں سلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ کہتے ہیں سلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں سلمان جھوٹ نہیں بولتا، اس نے بول دیا۔ یعنی گویا حضرت ابو بکر کے ذہن میں شک پیدا ہوا، ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، ان کے دماغ اور دل میں شک اور وسوسے کا آنا تھا۔ اللہ کے حبیب نے کہا اے ابو بکر پریشان کیوں ہو، جب سلمان کو بلا کے لے کے آؤ، ہم سلمان سے تمہارے سامنے پوچھیں گے کہ سلمان کیا جھوٹ بولا۔ حضرت سلمان کو بلایا گیا، حضرت سلمان سامنے آئے، ابو بکر نے کہا سلمان تم نے جھوٹ بولا تھا، ابو بکر نے کہا سلمان تم نے جھوٹ بولا تھا، ابو بکر نے کہا سلمان تم نے جھوٹ بولا تھا، مسجد میں مجھے نہیں پتا کون کون،
یہاں علی اور محمد بیٹھے ہیں تو تم نہیں جانتے؟ سلمان نے کہا میں نہیں جانتا. واہ واہ کیا بات. حضرت سلمان نے کہا میں نہیں جانتا. کون کون ہے؟ دیکھا یا رسول اللہ، میں نے کہا تھا نا جھوٹ بولا، آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا. پاک کریم کائنات، شافع محشر، ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبانوں کو معطر کریں درود پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم مسکرائے. انہوں نے فرمایا سلمان تم کیسے کہتے ہو کہ تم نہیں جانتے؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان محمدی علیہ السلام نے ہاتھ جوڑا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں سن لو، اللہ وحدہ لا شریک کو یا میں محمد جانتا ہوں یا یہ علی جانتا ہے. اے لوگوں، اے مسلمانوں سن لو، مجھ محمد کو یا اللہ جانتا ہے یا یہ علی جانتا ہے. اے لوگوں، اے مسلمانوں سن لو، علی بن ابی طالب کو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. واہ 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 کیا بات. تو توحید، رسالت اور امامت یہ تین ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم جان نہیں سکتے، صرف اور صرف ماننے کا حکم ہے. نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم ان کو جان سکتے ہیں. دیکھ اس لیے نہیں سکتے کہ دیکھنے کا تعلق علم سے ہے، بے شک. اور علم کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال رسول اللہ فی کتاب ہی صحیح، رسول خدا فرماتے ہیں علم کی تعریف یہ ہے عند العقل کل شیء عند العقل، کسی شے کا عقل میں آ جانا، کسی شے کا عقل میں آ جانا اس کا علم ہوتا ہے. جیسا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں شیر، تو فوراً ہمارے ذہن میں شیر کی تصویر آتی ہے، یعنی ہم نے شیر کو دیکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں سانپ، فوراً ہمارے ذہن میں سانپ کی تصویر آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں میز، کرسی، پہاڑ، آسمان، ہمارے ذہن میں تصویر آ جاتی ہے تو ہم اس کو جانتے ہیں. یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو علم کے لحاظ سے نہ آپ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی توحید کو ماننے کا حکم ہے. اور یہ فقہ جعفریہ میں یہ بنیادی اصول ہے، یہ پہلا اصول توحید ہے. یہ فقہ جعفریہ میں پاک مالک کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات توحید کی ہے. 40 سال کی محنت کے بعد انہوں نے 7 سال توحید کا ہی پرچار کیا. تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنے موضوع کو مزید طوالت دوں اور نہ اپنے محترم ذاکر صاحب کو اتنا انتظار کر رہا ہوں. یہیں سے ہمارا موضوع سخن انشاءاللہ تعالی 2 محرم الحرام کو شروع ہوگا. اسی موضوع کو توحید کو ہی لے کر ہم آگے چلیں گے اور توحید کی منازل اور رسالت کی منازل طے کریں گے. اسی ممبر حسینی پہ میں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو، دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ کل بھی تشریف لائیں. انشاءاللہ اس ممبر سے شیعہ حیدر کرار توحید کا بھی پرچار کریں گے، رسالت کا بھی اور امامت کا بھی انشاءاللہ تعالی. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم ذاکر شاعر اہل بیت جناب سیدۃ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کے حال میں اتنے بڑی بزرگ شخصیت کے پوتے کہ جنہوں نے دنیا میں ذاکری میں اپنا نام منوایا، صرف پہنچایا نہیں منوایا، جنہوں نے سندھ سے لے کے ہندوستان تک
اور ہندوستان سے لے کے امریکہ تک بتایا کہ ذاکری ہوتی کیا ہے، جنہوں نے نہ صرف مخلوق انسانیت کو مجالس سنائی بلکہ مخلوق روحانیت کو، جنات کو بھی مجالس سنائی. تو اظہار کمبر بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی درود میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ درود یہ سوچ کے پڑھیے، درود ان پہ ہے جن کے دم سے درود میں دم درود ہوتا ہے. بیٹا مطلب یہ لائیو چل رہی ہے، یہ فیس بک پہ لائیو ہے، تم صرف اسے بیٹھ جاؤ. امیر شاہ جی میں نہیں بڑی درود بنا کے نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند کر دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات. نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حیدری. اپنی زبانوں کو معطر کیجیے، درود مل کے باجماعت کر دیجیے. ہر مجلس کی کرسی صدارت جو فائز ہے، دعائے طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ولی دعا ہے کہ میرے انتہائی واجب احترام شاہ صاحب کی جس سلسلے کی یہ لڑی ہیں نسل در نسل، اس ذکر خیر کا، ذکر پاک کا کے اسلاف کو اور آنے والے اسلاف کو اجر کثیر. آپ میرے محترم سامعین شیعہ سنی بھائی جو مل کے اپنے نبی کے ایام کو منانے کے لیے تشریف فرما ہے، مولا آپ کے گھروں میں رحمات و برکات کا نزول فرمائے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں عابد بھائی کہ مجھے وہ مجالس بہت اچھی لگتی ہیں. شاہ جی مجھے وہ ذکر بہت اچھا لگتا ہے جہاں پہ نہ نظر آنے والی مخلوق زیادہ. اپنے حکم مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ مل کے آمین کہیے گا تو پردہ غیبت میں حیبت کی نگاہ میں اور کسی چیز فرمایا اس کا ضرور. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء. خالق لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، صمد لا کف لہ. صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. رب انی مغلوب فانتصر بحق دم حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی و انا من الحسین. درود بر محمد و علی ماشاءاللہ. گرامی عالیہ تھار حضرات بی وقار موالی حیدر طلاب ساتھان نظم معرفت برادران اہل سنت،
دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں، اس عظمتوں والے مہینے کے صدقے میں آپ کی جو جو حاجات ہیں باب الحوائج اپنی بارگاہ میں قبول و فرمائے. کیونکہ قاضی بھائی بھی شادی آئے، انہوں نے بھی درود پڑھوایا، عابد صاحب نے بھی قبلہ، نصری صاحب نے بھی. میں آج کا آغاز درود کی شان کے 4 مصروں سے کرنا ہے. بہت ہی چنا ہوا اور بہت سی معرفت والا تشریف فرما. حروف چند سے کثرت کا کام لیتا ہے. اور جو آپ کی ماشاءاللہ سماعت بیدار ہیں، حروف چند سے کثرت کا کام لیتا ہے، درود درد و مصیبت میں تھام لیتا ہے. حیدری شاباش، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ارشاد میں نے اس کی حروف چند سے کثرت کا کام لیتا ہے اور درود درد و مصیبت میں تھام لیتا ہے. قسم خدا کی، قسم خدا کی، خدا خود نبی کا عاشق ہے. دلیل، ارے درود پڑھ کے محمد کا نام لیتا ہے. قسم خدا کی، خدا خود نبی کا عاشق ہے، درود پڑھ کے محمد کا نام لیتا ہے. قبلہ اس نام میں حسین منی و انا من الحسین حدیث مبارک میں کہتا ہوں. پہلے میں سرکار کی شان کہ توحید ہو گیا، اپنی رسالت پھر مقام ان کے بغیر کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. سبحان ہے وہ ذات. عابد بھائی آپ کو سنتے سنتے مالک نے جملہ ادا کیا، میں کنجوسی نہ کروں، علم میں خیانت نہ کروں. دربار بہت بڑا ہے، ایوان رزقر ہے، اور اصغر کہتے ہیں اسے جو اکبر سے بڑا لگتا ہے. سادات کا بیڑا ہے. یہاں سے تو مرادیں لینے کے لیے یہ نبی پاک کا وہ گھرانہ ہے جہاں سے خیرات لینے کے لیے فرشتے بھی آ جائیں گے. ہم انسانوں کو کیوں نہیں ملیں گے؟ سب ایک ہیں. قبلہ سبحان ہے وہ ذات جس نے ہم انسانوں کی راہبری کے لیے 14 راہبر خلق فرمائے. میں نے کہا سبحان ہے وہ ذات جس نے ہم انسانوں کی راہبری کے لیے 14 راہبر خلق فرمائے، اور درود و سلام ان 14 راہبروں پر کہ جو بولے تو خدا کی حمد وجود میں آئی. سبحان ہے وہ ذات جو ہر دور کے ابرہا کو، ہر دور کے فرعون کو یا دریائے نیل سے غرق کرتا ہے یا بابیل سے غرق کرتا ہے. جس نے پیغام پہنچانا ہو تو جبرائیل کو بھیج دیتا ہے، اگر علی سے ملاقات کروانی ہو تو اسرائیل کو بھیج دیتا ہے. یا علی یہ نام ہے بابا جی میم ہے میم دال. آج چونکہ پہلا دن ہے، ٹائمنگ سیٹ ہونے میں آج لگ جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا انشاءاللہ. آپ کی قوم کا ادنا سا چپراسی ہونے کے ناطے میں باقی میں نبوت اور جو جو کچھ مولانا نے عطا کیا ہے وہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سناؤں گا. آئے ذرا نانے اور نواسے کی تھوڑی سی شان، وہ ہمارے لیے تھوڑی ہے لیکن وہ میم ہے میم دال لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
कितना प्यारा नाम है, एक बार लोग लब लब को चूम लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नाम है कि जुबान हिलानी नहीं पड़ती। इस मीम से वो मालिक कौनो मकाम बने। सरकार की शान में मुसद्दस है, हरूफ याद रहे। मीम, इस बात का आपको आगे भी अंदाजा होगा कि ये 4 हरूफ हैं क्या, ये राज क्या है उसका, उस खालिक का। मीम है मीम दाल, इस मीम से वो मालिक कौनो मकाम बने। गर है को देखिए तो वो हुस्ने जहां बने। इस मीम से वो मालिक कौनो मकाम बने। गर है को देखिए तो वो हुस्ने जहां बने। फिर मीम से वो मिदहत यज़्दां की जा बने। दोबारा मीम है। फिर मीम से वो मिदहत यज़्दां की जा बने। और दाल से दरूद की रूह रवा बने। तवज्जो, और दाल से दरूद की रूह रवा बने। चारों हुरूफ देख के सजदा किया गया, पलकों से लोहे दिल पे मोहम्मद लिखा गया। अल्लाह अकबर, या रसूल सरकार का रोजा देखने की क्या शान है। आप जब रोजा देख के पलक झपकते हैं ना, आपको अंदाजा ही नहीं होता क्यों। ये सरकार का गुंबद खिदरा है, जब इसे देखते हैं पता है उस सवाल की शान क्या होती है। दुआएं देने वाले भी दुआएं लेने आते हैं। दुआएं देने वाले भी दुआएं लेने आते हैं। दुआएं देने वाले भी दुआएं लेने आते हैं। मोहम्मद के गुलामों की बलाएं लेने आते हैं। और मैं जब भी देखता हूँ रोज़ाए सरकारे दो आलम, मैं जब भी देखता हूँ रोज़ाए सरकारे दो आलम, आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए, आज के रसूलान की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ रोज़ाए सरकारे दो आलम, फरिश्ते मेरी पलकों से हवाएं लेने आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपका गमे हुसैन से क्या रिश्ता है। हमारे यहाँ सुनो भाई ये एक हमारा रिश्ता है इनसे। ख्वाजा वैसे करने को आप जानते हैं, बहुत बड़ी हस्ती, लेकिन उन्होंने सरकार को कभी जिंदगी में देखा नहीं था। हमारे मिलने आए मुलाकात, लेकिन खुदा की मसलहत थी वो देख नहीं सकते। बहुत बड़े आशिक रसूल। शुरू आ गया रमजान मुबारक, सरकार का शहीद हुआ, पता चला सारे तोड़ डाले। मुझे एक बात बताइए, एक दांत टूटे तो क्या खून निकलता है? निकलता है। और अगर सारे निकलें तो निकलता है। और यही बताना है कि हमारा गम हुसैन से क्या रिश्ता है। नमाज का है जो दी से सतून का रिश्ता। नमाज का है जो दी से सतून का रिश्ता, अब ऐसे करने की तरह जनून का रिश्ता। और बहा के खून बताते हैं हम जमाने को, गमे हुसैन से अपना है खून का रिश्ता। और जनाब यूसुफ का वाक़या तो कुरान में भी है। आबिद भाई और आते मिस्र ने जब देखा जनाब यूसुफ को, उंगलियां काटी तो खून भी निकला। यूसुफ
सरकार दो आलम का पसीना है, हुसैन सरकार का खून है। ठीक है ना? ये अपने अपने यूसुफ की बात है, कोई यूसुफ को देख के खून निकालता है, कोई अपने यूसुफ को सोच के खून निकालता है। और पूछा गया भाई करबला क्यों जाते हैं? मिलके बड़ी बड़े कमाल चाहते हैं। आपकी समाप्ति अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना? पहला मेरा मुकाम है, अभी तो तारुफ में गुजर जाएगा, लेकिन मोमिन का मोमिन से तारुफ पहले का होता है। आप ये अल्लाह का मेरा मान है, ठीक है ना? मौलाई ने अजीब बात कर देखो, हमारे साथ हमारे भाई तशरीफ फरमा है, बड़ी खुशी होती है। काश के पूरी दुनिया की बात समझ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, सफीने निजात पे आ जाए, सरकार दो आलम की बनाई हुई निजात के सफीने पे आ जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये दौर आएगा, इंसान को बेदार तो बोले नहीं, हर कौम पुकारेगी हमारी। कि जो नबी वाला है वो लाजमी हुसैन वाला और अली वाला। बस तरीका होना चाहिए पास बुलाने का। तो सरकार मैंने आपका इंतजार कर रहा था, आप तशरीफ ले आए, बोला आपको जल्दी मुताबिक फरमाएं। नमाज पढ़ना भी और होती है, कायम करना भी और होती है। इसकी नमाज है, कायम भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि इश्क हुसैन का यूं खदीना मिला हमें। अरे भाई इश्क हुसैन का यूं खदीना मिला हमें, इश्क हुसैन का कोई तो होगा मुंसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ होगा। इश्क हुसैन का यूं खदीना मिला हमें, करबो बला में मक्का मदीना मिला हमें। इश्क हुसैन का यूं खदीना मिला हमें, करबो बला में मक्का मदीना मिला हमें, और मातम हुसैन का नहीं ढूंढा किताब से, इजहार ये तो सीना बसीना मिला हमें। आपकी फरमाइश पे बल्कि हुक्म पे इश्क हुसैन का यूं खदीना मिला हमें, करबो बला में मक्का मदीना मिला हमें, और मातम हुसैन का नहीं ढूंढा किताब से, इजहार ये तो सीना बसीना मिला हमें। मैंने अर्ज की थी कि लफ्ज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा में 4 हुरूफ है, मीम है, मीम दाल। कुरान पाक कुरान सामत 60 हिजरी को दरवाजा हुसैन पे आया। समझने के लिए समझदार की बात है, थोड़ी बड़ी बात है। दक्कल बाप की आवाज़ मन अंतल बाप, दरवाजे पे कौन है? आवाज़ अनल कुरान। कुरान सामत की आवाज़ सुन के कुरान नातिक खिलाफ से बाहर आया। हुसैन अलैहिस्सलाम आए। कुरान कैसे आए हो? मौला सरकार दो आलम का फरमान है, नसरत अंबिया सिलमन नसरत मोहम्मद जाहिर। आप नबियों के मुश्किल कुशार हैं, आपके बाबा अली, आप, मैं मुश्किल में हूँ। शाम के मिंबर पे कोई बीमारी बैठ गई है, जो मेरे कुरान के हरूफ को छुपाना चाहता है, मेरे गिलाफ को लूटना चाहता है, मेरे मतलब को मिटाना चाहता है। ठीक है, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, मेरी तफसीरें ख़त्म करना चाहता है, मुझे कुरान को लूटना चाहता है, वो चाहता है ख़त्म हो जाए। सरकार को मैं घबरा नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। कुरान तेरी इब्तिदा भी नुक्ते से, अब तवज्जो, कौन बहरे बिला में सीख चुनता है? कुरान तेरी इब्तिदा भी नुक्ते से, मेरे घर की इब्तिदा भी नुक्ते से। कुरान तेरी नुक्ते बात, कुरान तेरी इब्तिदा भी नुक्ते से, मेरे घर की इब्तिदा भी नुक्ते से। कुरान तेरे नाम में भी 3 नुक्ते, मुझ हुसैन के नाम में भी 3 नुक्ते। कुरान तेरे नाम में भी 4 हरूफ, मेरे नाना और मेरे नाम में भी 4 हरूफ। मगर कुरान इन मुशाबतों से ये मत समझना कि हम बराबर हैं। मैं इमाम तू मुक्तदी, तू ताहिर मैं मुताहिर, तू ताहिर
मैं मुताहिर, तू मुक्तदी, मैं इमाम, तू ताहिर, मैं मुताहिर, तू दावा, मैं दलील, तू मुश्किल, हम नबियों के मुश्किल कुशा। कुरान, तू वो है जिसे जिब्राइल लेके आता था, मैं वो हूँ जिसे जिब्राइल पाँव पे सुलाता था। तू वो है जिसे जिब्राइल लेके आता था, मैं वो हूँ जिसे जिब्राइल पाँव पे सुलाता था। तू वो है जिसे जिब्राइल लेके आता था, मैं वो हूँ जिसे जिब्राइल पाँव पे सुलाता था। कुरान, तू मोहम्मद मुस्तफा के दिल पे, मैं मोहम्मद मुस्तफा के दिल में। कुरान तेरा दावा, तू दावा, हम दलील, तू दावा, हम दलील। कुरान तेरा दावा कि मुझसे पहाड़ चलाए जा सकते हैं, मेरे बाबा अली ने पहाड़ चला के बता दिया, तू दावा, हम दलील। तेरा दावा है मुझसे मीलों के सफर पलक झपकने में तय किए जा सकते हैं, हमने मदीने से खैबर आके चश्मे ददुल में बता दिया, तू दावा, हम दलील। तेरा दावा है मुझसे मुर्दे जिंदा किए जा सकते हैं, हमने पाँव की ठोकर से मुर्दे जिंदा करके बता दिया, तू दावा, हम दलील। कुरान, कुरान, कुरान समझो, कुरान तेरा दावा है शहीद जिंदा होता है, तेरा दावा है शहीद जिंदा होता है। मैं हुसैन नो के नेजा में चढ़ के दलील साबित ना करूं, मुझे हुसैन ना कहना। ऐसे बचाया कुरान को, ऐसे बचाया उसके खिलाफ को। बस अदादारों, आज के लिए सदाई की नौकरी इतनी समझी, तो कि मैं देख रहा हूँ हर आम बावजूद होने के लिए हिसाब है। मतलब कुरान का खिलाफ तो बच गया, मगर सैदान ने पूरी गायें देनी पड़ी। कभी न रोना पड़े सिवाय गम हुसैन के। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, खुदा आपको इस गम के सिवाय रहना दे। नबी पाक के पाक घराने को गुस्सा देने आए हो। बाबा जी आमिद भाई, ये आंसू आपको इनकी कीमत का अंदाजा ही नहीं। मैंने रात पढ़ा किताब में कि बीबी अपना रुमाल लेके, नबी दादी अपना रुमाल लेके एक एक मोमिन की आंख के नीचे अपना रुमाल रखती है और वो आंसू ले जाती है और जन्नत के मोती ले जाती है। अल्लाह, ये जो रात को चांद निकला है ना, इस चांद ने ज़हरा के चांद को आखिरी मर्तबा अकबर और असगर के साथ देखा है। फिर क़यामत तक ये ढूंढ रहा है, ना ज़हरा का चांद नजर आता है, ना लैला का चांद नजर आता है, ना रुबाब का चांद नजर आता है। मेरा एक सलाम है असीम साहब, बाबा जी आपसे दुआएं मिल गई, मुझे मोमिनीन से शेख ने भूमि से दुआएं मिल गई और क्या चाहिए। जो मैंने चलना लिखा है आले मोहम्मद का, जकी साहब का शेर था ना कि लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गए। ये महमल नहीं थे, मैंने लिखा जिंदा लाशों के हैं मजार चले। जिंदा लाशों के हैं मजार चले, महमलों पे यूं पर्दादार चले। जिसके दिल में कब्र हुसैन है, नबी के घर का दुख है, उसका एक आंसू आ जाए ताकि गुनाहों की तख्ती धोने के काम आए। जिंदा लाशों के हैं मजार चले, महमलों पे यूं पर्दादार चले। और ऐसे चलती हैं ज़ैनब कुबरा, जिस तरह कोई पहली बार चले। ऐसे चलती है ज़ैनब कुबरा, जिस तरह कोई पहली बार चले। और सुगरा रोते हुए कहे नाना,
सुगरा रोते हुए कहे नाना तेरे रोजे के सब दबार चले। शेर है कि नब्ज बीमार की चले जैसे, नब्ज बीमार की चले जैसे, शह के ऊंटों की यूं कतार चले। तीर असगर पे एक बार चला, याद रह जाने वाला शेर है। अगर कभी रात को बिस्तर पे याद आया तो इबादत होगी मेरे हक में दुआ करना। तीर असगर पे, जिनकी छोटी औलाद है अभी, तीर असगर पे एक बार चला, माँ के दिल पे तो बार बार चले। मुड़ के इजहार बोले मौला हुसैन, नाना हम तुम पे खुद को वार चले। बस मैं दरबार वलीद में सरकार का बैठ के खुतबा नहीं पढ़ता, लेकिन मुसाहिब जो है क्योंकि हमारे घर को तरतीब से पढ़ने की आदत है। अदाकारों, खुशकिस्मत हो आप लोग जिन्हें इस साल भी जिंदगी में नसीब हुई मजलूम की अदादारी। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा सहाबी रसूल खुदा, सहाबी अली, सहाबी हुसैन, लोग समझते थे कि कोई हसरत बाकी नहीं रह गई, सरकार दोनों के साथ रहे, रफाकत में रहे। फिर हत्ता के मैदान करबला में इमाम हुसैन के ज़ानो अक़दस पे जाम शहादत नोश फरमा के जन्नत के मकाम पे, जन्नत में सरकार के ज़ानों पे सर रख के तशरीफ़ फरमा है। इमाम हुसैन ने पूछा अभी भी कोई हसरत बाकी है? फरमाया हाँ, एक बार मुझे ज़मीन पे जाके तेरा अदादार करना। अदादारी को तरजीह दी, ये मकाम है हुसैन की अदादारी का, अगर कोई समझे तो। खानदान बनी हाशिम में मशहूर था कि जब भी अली को जलाल आता, खानदान बनी हाशिम में मशहूर था जब भी अली को जलाल आता, शाम की कैदन को सामने लाते, अली का जलाल खत्म हो जाता। इसी तरह बनी हाशिम के खानदान में ये मशहूर था जब कभी अब्बास को जलाल आता, 4 साल की बतूल को सामने लाते, बीबी सकीना को देख के गाजी का जलाल खत्म हो जाता। ये एक बात मेरी याद रखना, पूरे मुसाहिब का इन्हसार इस एक बात, जब अली को जलाल आता, शाम की मलिका को सामने लाते, जलाल खत्म हो जाता। जब अब्बास को जलाल आता, 4 साल की बतूल को सामने लाते, जलाल खत्म हो जाता। अदादारों, हम सीरतुल नजम की रिवायत है, अल्लामा मजसी फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी, कम से कम 30 जवानों ने बनी हाशिम लेके हुसैन चले हैं दरबार वलीद में, अपनी मर्जी से नहीं, हाशमी ले। बहन ने कहा था कि हुसैन तेरे अकबर गाजी जैसे गुलाम हैं, कासिम और मोहम्मद जैसे तेरे नौकर हैं, इनके होते हुए ऐसी महफिलों में जाना ठीक नहीं। हुसैन ने फरमाया बहन मैं इमाम मैं जानता हूँ मदीना मेरी जाए शहादत नहीं, दरबार वलीद मेरी मख्तल नहीं। फरमाया अब जुमला मैं पहला अर्ज कर रहा हूँ हुसैन का, शाह जी पहला जुमला मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। बीबी ने फरमाया ठीक है हुसैन, मदीना मेरी जाए शहादत नहीं, मगर ये वही दरबार है ना जहाँ मेरी माँ जवान गई थी और बूढ़ी हो गई वापस आ गई। बहन भी रो पड़ी, भाई भी रो पड़ा। जनाब अब्बास के हरम का गुजर हुआ, गाजी का आना नहीं पड़ता। उम्मुल फजल दौड़ के अब्बास के हुजरे में आई। आपको क्या देखा, फजल को सीने पे लटा के अब्बास वबा के सबक दे रहे हैं। तो मैं आपको बेटे के प्यार याद है, वहां हवेली में क़यामत आने वाली है, भैया जाता है बहन जाने नहीं देती,
अब्बास को नालैन पहननी भूल गई, सर पे इमामा नहीं, पैरों में नालैन नहीं। दौड़ के गाजी आया, खैर है मौला, गाजी के होते हुए औलाद बतूल क्यों होती है? हुसैन की आवाज़ आई, अब्बास दरबार में हाकिम ने याद किया है। गाजी कहते हैं मौला हमारा भी कोई हाकिम है? सलामत रहो, हम कायनात के हाकिम नहीं। अब्बास जंग नहीं करनी, दीन बचाना। तो मौला अगर जाना है तो मुझे एक लम्हा दे, मैं बाकी जवानों को बुला लूं। अब्बास वक्त नहीं, तो मैं एक आवाज दूंगा, बस इसके बाद ना रुकना। भरे सहन में आया अब्बास, जो रोने के लिए आए हो। अब्बास ने बिला तस्बीह दोनों हाथ रखे कमर पे, सज्जाद, कासम, अकबर, और मोहम्मद, मोहम्मद हनफिया, औलादे अकील, औलादे अबू तालिब। अब्बास की आवाज आई, मुख्तलिफ हुजरों के दरवाजे खुलने लगे। कहीं से अकबर तलवार लेके निकला, कहीं से कासिम तलवार लेके निकला, कहीं से मोहम्मद तलवार लेके निकले। सबको तलवार बकफ देख के हुसैन ने रोना शुरू किया। आवाज आई अब्बास की, मौला अभी तो मैं जिंदा हूँ, रोते क्यों हो? हुसैन देख के कहते अब्बास मैं इसलिए रोता हूँ, आज तेरी आवाज पे सब आ गए। आज तो मैं प्यासा भी नहीं हूँ, आज तो मैं जख्मी भी नहीं हूँ, आज तो मैं लाशें उठा के थका हुआ भी नहीं हूँ। ये उस वक्त कहा होंगे जब शिब्र मेरी गर्दन पे दरबे चला रहा होगा, एक हाथ मेरी जुल्फों पे होगा, मैं आवाज दूंगा अब्बास, और मेरी बहन का बुर्का। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अदादारो चला हुसैन दरबार वलीद में। जवानों ने बनी हाशिम लेके दरबार के दर पे पहुंचे। अब जुमला सुन, लामी बोल, जिसके लिए मैंने मेहनत की। सरकार ने फरमाया तमाम जवानों ने बनी हाशिम यहीं रुक जाएं, दरबार में मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि मुझे एलची ने कहा था कि हुसैन अपना कोई रिश्तेदार साथ लेके ना आना। जब हुसैन, अब देखना वफा बात की, जब हुसैन ने फरमाया ना कि मुझे एलची ने कहा था कि दरबार में अपना कोई रिश्तेदार लेके ना आना, अब्बास 2 कदम पीछे हटा, हाथ बांध के कहता था मौला कहना अपने रिश्तेदारों को मैं तो तेरा नौकर हूँ। मौला मैं को तेरा रिश्तेदार हूँ, मैं तेरी नौकरानी का बेटा हूँ, माथा जुमा अब्बास का, तेरी वफा पे कुर्बान। अब्बास मैं जाता हूँ, तो खैबर शिकन का बेटा है, अगर कोई मुश्किल बन गई तो मैं तकबीर का नारा बुलंद करूंगा। ये दरवाजा को खैबर के दरवाजे से ज्यादा वतनी इतना हुसैन आए, जिस मुश्किल की बात की वो मुश्किल बन गई। हुसैन ने थोड़ा मामूल से ऊंचा बोल के कहा, ओ कमीने, मेरे नाने का शहर, और हुसैन के दामन में हाथ, अल्लाह अकबर। जैसे ही हुसैन ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, अब्बास दरबार में ऐसे आए जैसे अली खैबर में आए थे। इधर से अब्बास मुजस्सम अली का रोबो जलाल बन के चले, उधर से हुसैन मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफा की रहमत बन के चले। हुसैन की आवाज आई, अब्बास लड़ना नहीं, अब्बास लड़ना नहीं। अब्बास ने फरमाया कभी तो बताओ कब लड़ना है? मैंने सुना 3 दिन मोहम्मद का जनाजा पढ़ रहा, तुम लड़े नहीं। मैंने सुना मेरे बाबा अली के गले में रस्सियां डाली, तुम लड़े नहीं। मैंने सुना मेरी बीवी का हाथ पासे पे आ गया, तुम लड़ने नहीं। मैंने सुना हुसैन के जनाजे पे तीर लगे, तुम लड़े नहीं। हुसैन ने देखा कि मदीने में करबला बनने वाली है। हुसैन ने कहा अकबर मेरे करीब आ। अकबर करीब आया, कान ने कुछ बात की, जैसे अकबर पलटा, अब्बास ने बाजू पकड़ा, पूछा अकबर कहाँ जाते हो? फरमाया मुझे बाबे ने कहा है कि अब्बास का जलाल नहीं रुकता, जा घर से सकीना को ले आ। अब्बास ने मामा उतार के हुसैन के कदमों में फेंका, और जो बनवाना है बनवा ले, मगर मेरी जिंदगी में सकीना दरबार। ये फिनिश कर दूंगा, इधर से खत्म हो जाएगी, फिनिश कर दूँ, कंफर्म कर दूँ, पकड़े ना या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
اس کو نا ویڈیو کو اینڈ کرنے سے شیئر کرنے اس کو